حضرات محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اخلاص نیت کے موضوع پر کچھ لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ لہذا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی مانی جائے گی۔ اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، اس حدیث کا شان ورود کیا ہے، کیا وجہ پیش آئی اس حدیث کو بیان کرنے کی۔ اس کے اوپر مختصر سی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے رہنے والے ایک شخص نے ام قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جو مدینہ منورہ کے اندر رہتی تھی۔ تو انہوں نے نکاح کے لیے شرط یہ لگائی کہ اگر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے شرط منظور کر لی، اور وہ مکہ سے لے کر مدینے تک کا سفر کر کے ہجرت کر کے پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب اس واقعے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات الی آخر الحدیث، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہوگی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہوگی، تو اس کا وہ عمل، اس کا وہ کام، اس پر جو مرتب ہونے والا اثر تھا، اس پر جو اس کو ثواب ملنا تھا، اس پر جو اس کو اجر ملنا تھا، وہ نہیں ملے گا۔ اسی تعلق سے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ جو شخص ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے صرف عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، تو اس مرد کو اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں، مطلقاً لغوی اعتبار سے، اور اصطلاح حدیث میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنا گھر بار، مکان دکان، اپنی زمین جائیداد اور وطن کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے اپنا وطن چھوڑا، اپنی زمین و جائیداد چھوڑی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں، بلکہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس نے جو ہجرت کی اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور علماء نے لکھا کہ اس کا ہجرت کا ثواب یہ اکارت ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نیت ہی کر لیتا اس کو ہجرت کا ثواب مل جاتا، لیکن چونکہ ہجرت کی نیت اور ہجرت کی نیت اس نے اس وجہ سے کی کہ میں عورت سے جا کر نکاح کروں گا، اگر عورت سے نکاح بھی کر لیتا لیکن نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول اور اللہ کی نیت کر لیتا تو اس کو ہجرت کا ثواب مل جاتا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، خواہ تلاوت کریں یا روزہ رکھیں، نفلیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، کسی کی امداد کریں، کسی کو راستہ بتائیں، صرف اس میں اخلاص نیت شرط ہے کہ کسی طرح مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اس کا شان ورود اور اس کا پس منظر تھا۔ لہذا ہم سب آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اخلاص نیت پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔